وما قتلوا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی مجلس میں ایک تمہیدی بات ذکر کرنے کے متفقہ امت مسلمہ کے جو عقائد ہیں ان میں سے خاص طور سے دو عقیدوں کو تھوڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ پھر اخیر میں ہمارے شہر میں سرگرم فتنے کی جو سرگرمیاں ہیں روز بروز تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ تذکرہ کیا جائے گا۔ پہلی جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اصول اور قوانین نازل کیے گئے ان تمام اصول اور قوانین کو مان کر ان پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائے گئے اصول اور قوانین میں سے کسی ایک قانون یا اصول کا انکار کر دینا یہ غیر اسلام ہے، اسی کو کفر کہا جاتا ہے۔ تو جو اس راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے اصول یا قانون کو اپنائے گا ان اللہ وہ ہرگز مقبول نہیں بلکہ مردود ہے، اس کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ اور ایسا بندہ مرنے کے بعد عالم آخرت کی زندگی میں خسارہ اور نقصان اٹھائے گا۔ جو دین کے اصولی اور بنیادی جو عقائد ہیں ان کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی اختلاف ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام رہے ہیں دین کے جو اصولی اور بنیادی عقائد تھے سب کے متفق رہے ہیں۔ آیت کریمہ میں پیغام دیا گیا کہ اللہ کی رضا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اصول اور قوانین نازل کیے گئے یہ وہی قوانین ہیں اور وہی اصول ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے گئے ہیں ان تمام کے یہی قوانین تھے، یہی اصول تھے۔ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے اصول کو اور کسی دوسرے قانون کو اپنانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ تو عقائد کے حوالے سے کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا ہے، ہاں البتہ جزوی اعتبار سے جس کو فروعی اختلاف کہا جاتا ہے مسائل اور احکامات کے اعتبار سے وہ ہر دور میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں مختلف رہے ہیں۔ ایک نبی مبعوث کیے گئے، پھر ان کے وصال کے بعد بہت لمبے زمانے کے بعد ایک دوسرے نبی کو مبعوث کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ لمبی مدت کے گزرنے کے بعد زمانے کے تقاضے بدلے، انسانی تقاضے بدلے، انسان کا مزاج بدلا، انسان کی طبیعتیں بدلی، تو زمانے کے تقاضے احوال اور لوگوں کے مزاج کی طبیعتوں کے بدل جانے کی وجہ سے ضروری یہ تھا کہ جب من جانب اللہ جو احکامات نازل کیے جائیں ان احکامات میں انسانوں کی سہولت بھی پیش نظر رکھا جائے اور ان کی طبیعتوں کو پیش نظر رکھا جائے اور اسی کے اعتبار سے احکامات بھی دیے جائیں۔ لیکن جو عقائد ہیں بنیادی باتیں ہیں جو ضروریات دین کے قبیل سے ہیں وہ تو سب کے سب متفق ہیں، اور جو باتیں ضروریات دین کے قبیل سے ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا یہ در حقیقت بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ تو تمہیدی بات ہوئی۔ امت مسلمہ کے جو بنیادی مسلمہ عقائد ہیں ان میں سے دو عقیدے خاص طور سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، احادیث میں قرب قیامت میں جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں سے کچھ علامتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ علامات دو طرح کی ہیں۔ کچھ علامتیں چھوٹی چھوٹی قرب قیامت میں یعنی قیامت کے واقع ہونے سے پہلے ظاہر ہوں گی جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی علامتیں۔ اسی طرح قیامت کے واقع ہونے سے پہلے کچھ بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی بڑی علامتیں۔ تو قیامت کے واقع ہونے سے پہلے چھوٹی چھوٹی علامتیں ظاہر ہوں گی جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اس کے بعد بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔
قیامت کے قریب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بحالت حیات آسمان سے نازل ہونا اترنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ تو امت مسلمہ کے جو بنیادی مسلمہ عقائد ہیں ان میں سے یہ دو عقید ہیں، ظہور مہدی یعنی قیامت کے واقع ہونے سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کا عقیدہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کا عقیدہ ایک اہمیت کا حامل ہے، اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ احادیث میں ان دونوں کے حوالے سے جو علامتیں ذکر کی گئیں ان بیان کردہ علامات کے ساتھ یہ دونوں شخصیتیں الگ الگ زمانے کے اخیر لوگوں کے سامنے آئیں گی، اور جو بات توفیق لوگ ہوں گے ان کو مانیں گے، ان پر ایمان بھی لے کر آئیں گے۔ اور اہل حق کے نزدیک اب تک ان دونوں شخصیتوں میں سے کسی ایک شخصیت کی کوئی علامت اور کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مہدی جن کا اصل نام ہے حضرت محمد بن عبداللہ المہدی المنتظر، ان کو المنتظر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مہدی کے قرب قیامت میں ظاہر ہونے کی بشارت دی ہے ان کا بھی چونکہ امت انتظار کر رہی ہے، ابھی ان کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا، ان کا انتظار کیا جائے گا، اس وجہ سے کہا جاتا ہے محمد بن عبداللہ المہدی المنتظر، کہ وہ مہدی کے جن کا ابھی انتظار کیا جائے گا۔ ابھی علامات قیامت کے حوالے سے ان کے تعلق سے جو نشانیاں ذکر کی گئی ہیں وہ ابھی علامات وہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی۔ پھر انہی سچے مہدی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ آسمان سے تشریف لائیں گے، آسمان سے اتریں گے، اور پھر ان پر لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ شرعی اعتبار سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں جو تقریباً تواتر کے درجوں کے یعنی متواتر طریقے سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ایک تعارف دیا گیا ہے، جو علامات اور پیشین گوئیاں بتلائی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری ایسی احادیث سے منقول ہیں جو تواتر کے درجے میں پہنچی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی ایک علامت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی عرب سے ایک عربی حاکم اور حکمراں کو پیدا کرے جو میرے ہی خاندان سے ہوگا اور اس کے نام میرے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا۔ ایک دوسری روایت ہے، اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا طویل کر دے گا اور اتنا لمبا کر دے گا یہاں تک کہ ایک عرب حاکم کو پیدا کیا جائے گا کہ جس کا نام یواتی اسمہ اسمی واسم ابی ہی اسم ابی، کہ جن کا نام میرے نام پر ہوگا ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام بھی عبداللہ ہے۔ تو یہی نام کے جن مہدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں وہ یہی مہدی ہیں کہ جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، کہ نام ان کا محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اسی طرح ایک تیسری روایت ہے، لمبی روایت ہے، جس کا حاصل آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینے کے اندر ایک بادشاہ اور خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اس بادشاہ اور خلیفہ کے انتقال کے بعد اب لوگوں کے درمیان اختلاف اس بات کو لے کر ہوگا کہ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے، کس کو منتخب کیا جائے اور کس کے ہاتھ پر بیعت لی جائے۔ لوگوں کے درمیان ابھی یہ اختلاف جاری ہوگا، حضرت محمد بن عبداللہ مہدی اس وقت وہیں مدینے کے اندر موجود ہوں گے۔ لوگوں کے اس اختلاف کو دیکھ کر اس اندیشے سے کہ کہیں خلافت کا بار اور بوجھ ان کے کندھوں کے اوپر نہ ڈال دیا جائے، بار خلافت سے بچنے کے لیے مدینہ المنورہ سے آپ مکہ المکرمہ تشریف لے کر آئیں گے۔ اب پھر حضرت
مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ آنے کے بعد مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان طواف کر رہے ہوں گے. ان کے حوالے سے جو کچھ علامتیں اور نشانیاں ذکر کی گئیں، لوگ ان کے اندر موجود علامتوں کو دیکھ کر پہچان جائیں گے یہی وہ مہدی موعود ہیں کہ جن کے حوالے سے بشارتیں دی گئی ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے. چنانچہ ان کی علامات کو دیکھ کر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب معرفت ہو جائے گی، شناخت ہو جائے گی، لوگ ان کے پاس آئیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت لے لیں گے. اب پھر کیا ہوگا؟ بیعت ان کے ہاتھ پر لے لی گئی. ملک شام سے اب ایک لشکر بھیجا جائے گا حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ان سے مقاتلہ کرنے کے لیے. چنانچہ وہ لشکر وہاں سے روانہ ہوگا. مقام روحہ ایک جگہ ہے جو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان ہے. وہ ملک شام سے جو لشکر چلا تھا، جب وہ اس مقام روحہ پر پہنچے گا، اللہ کی جانب سے اس لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا. اب جب اس خبر کی اور اس واقعے کی تشہیر ہوگی، لوگوں کو یہ پتہ چلے گا، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور جو لوگ موجود نہیں ہیں ان کے پاس شدہ یہ بات جب ان تک پہنچے گی، خاص طور سے ملک شام اور ملک عراق کے جو بڑے بڑے ابدال ہوں گے اور بڑے صلحاء کی جماعت ہوگی، نیک لوگوں کی جماعتیں اب اس واقعے کی خبر کو سن کر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں گے. بیعت کے ارادے سے وہاں سے سفر کر کے وہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کو اختیار کریں گے. ادھر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ان کا مہدی ہونا لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اور خلافت کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کی جا چکی ہوگی، اب مکہ المکرمہ سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ جائیں گے. مدینہ المنورہ سے پھر آپ قسطنطنیہ جائیں گے. جو چھوٹے چھوٹے دجالی پیدا ہو چکے ہوں گے، شیطانی طاقتیں جنم لے چکی ہوں گی، دجال اکبر کے نکلنے سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ جانے کے بعد وہاں چھوٹے چھوٹے دجالوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوں گے. اسی دوران حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملے گی کہ ملک شام کے اندر دجال اکبر کا خروج ہو چکا ہے. یہ وہی دجال اکبر ہے، بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دجال کو دکھلایا گیا تو وہ ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی تھا جس کے بال گھمریالو تھے اور دہنی آنکھ کے اعتبار سے اس کی ایک کانی تھی، یعنی اس کی وہ اپنی دہنی آنکھ کے اعتبار سے کانا تھا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر یہ بھی بتلایا تھا کہ اس شخص کا تعلق کہ قبیلہ خزاع کے ابن قطن نامی ایک شخص تھا کہ اس کے بہت زیادہ وہ مشابہ تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا مختصر سا تعارف کرایا. تو قسطنطنیہ جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کر رہے ہوں گے، اسی دوران ان کو یہ اطلاع ملے گی کہ ملک شام کے اندر دجال اکبر کا خروج ہو چکا ہے. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ سے ملک شام آ جائیں گے اور ابھی اس لڑائی کی تیاری ہو رہی ہوگی کہ اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اذان بھی دی جا چکی ہوگی، اقامت بھی کہی جا چکی ہوگی اور صفوں کی صف بندی ہو رہی ہوگی. اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر سوار ہو کر یا ہاتھ ٹیکے ہوئے آسمان سے وہاں پر نزول فرمائیں گے. اب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ پہچان جائیں گے اور لوگ بھی پہچان جائیں گے یہی مسیح ابن مریم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. چنانچہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ آگے آئیں اور نماز کی امامت فرمائیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو حکم دیں گے کہ اس نماز کی امامت آپ ہی فرمائیں. چنانچہ وہ آپ کی پہلی نماز دنیا میں نزول کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں ہوگی اور اس کے بعد جتنی بھی نمازیں ہوں گی وہ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے. تو یہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. احادیث جو بالکل صحیح درجے کی ہیں، متواتر درجے کی ہیں، ان سے جو کچھ علامات اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ ان کا تعلق میرے خاندان سے ہوگا اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے اور ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتلائے ہیں کہ یہی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشن پیشانی والے ہوں گے، یعنی رنگت کے اعتبار سے نہایت حسین و جمیل ہوں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانی فرمائی ہے. ایک نشانی یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی
کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا کے اندر ظاہر ہونے سے پہلے پوری دنیا کے اندر ظلم، بربریت، وحشیت کی ایک عجیب فضا قائم ہوگی، ایک عجیب ماحول ہوگا، حالات نہایت بد سے بدتر ہو چلے جا رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کے بعد دنیا بھر کے اندر جو ظلم اور زیادتی ہوگی، اس ظلم اور زیادتی کو ختم فرما کر عدل و انصاف کا ماحول، ایک امن والا ماحول قائم فرمائیں گے۔ یہی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے اندر بھیجے جائیں گے، عرب کے حکمراں بن کر لوگوں کے درمیان بھیجے جائیں گے، اور اپنے خلیفہ بنائے جانے کے بعد اس دنیا کے اندر 7 برس تک رہیں گے، اس کے بعد ان کی اپنی طبیعی موت ہوگی، ان کا انتقال ہوگا، لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختصر سا ایک اسلامی عقیدہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ جو کچھ عقیدہ یا احادیث سے جو کچھ بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے قرب قیامت میں آنے کی بشارت دی گئی ہے، قرب قیامت سے پہلے بہت سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جو بڑی بڑی علامات ہیں، نشانیاں، ان میں سے ایک بڑی نشانی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر بھی ہونا ہے۔ ان کے اندر کیسی کیسی نشانیاں پائی جائیں گی، وہ نشانیاں اور اوصاف آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے۔ دوسرا عقیدہ نزول عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جیسا کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے 2000 سال کا فصل رہا ہے اور وقفہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال فرمائے جانے کے تقریباً 2000 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ چونکہ بنی اسرائیلی کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اور ایک لمبی مدت اور لمبا زمانہ گزرنے کے بعد بنی اسرائیل جب تورات کے احکامات سے دور ہوتے چلے گئے اور ان کے اندر بہت زیادہ بددینیاں پیدا ہو گئیں، عقائد کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ابتداءً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی بنائے جانے کے بعد ان کے اندر موجود جو بددینیاں تھی، بے راہ رویاں تھیں، ان کو ختم فرما کر ان کی اصلاحات کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کیا ہوا؟ جو بنی اسرائیل تھے ان کی بات کو ماننے کے بجائے، ان پر ایمان لانے کے بجائے ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ خاص طور سے جو یہودی تھے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، مسیح مہدی نہیں ہے، یہ مسیح ہدایت نہیں ہے بلکہ مسیح ضلالت، یعنی یہی دجال اکبر ہیں۔ اس لیے ان کی جان کے دشمن ہو گئے، ان کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے کیے، طرح طرح کی سازشیں کی، اور اسی سازش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان یہودیوں نے متفقہ طور پر ایک پروگرام بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کو سولی پر لٹکایا جائے۔ چنانچہ اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر پر حملہ بولنے کے لیے یا حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ سب سے پہلے شمعون قرینی نامی ایک شخص تھا، ایک یہودی تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر پر داخل ہوا، وہ تنہا داخل ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کے گھر میں آنے سے پہلے ہی بحالت حیات اسی جسمانی اعضاء کے ساتھ ساتھ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شکل و شباہت تھی، جو صورت تھی، وہ اس شخص کو دے دی گئی جو گھر کے اندر داخل ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب یہ بندہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار کر سولی دینے کے لیے آیا تھا، جب بہت دیر ہو گئی، لوگ باہر کھڑے انتظار کرتے رہے کہ وہ تو باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ اندر داخل ہوئے۔ اب انہوں نے یہ سمجھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی جو شکل و صورت اس کو دی گئی تھی کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کو سولی دے دی ہے۔ لیکن ان کے درمیان اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے جس بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے سولی دینے کے لیے بھیجا، اگر واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی دیے جا چکے تو ہمارا بندہ پھر کہاں ہے؟ اور اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے
یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں؟ اور اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تو ہمارا وہ بندہ کہاں کہ جس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ ان کے درمیان خود اختلاف ہو گیا، اس لیے کہ روایات میں یہ تفسیر میں جو بات ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا چہرہ اس شخص کو دے دیا گیا تھا جو بندہ قتل کرنے کے لیے آیا تھا، باقی پورا کا پورا دھڑا یا پورا کا پورا جسم یا پورے کے پورا اعضاء اسی طرح کے تھے جیسے اس بندے کے تھے۔ ان کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا یا نہیں کیا گیا، لیکن ایک بڑی تعداد اسی غلط فہمی کے اندر اور خوش فہمی کے اندر مبتلا رہی کہ ہم نے اپنے مقصد کے اندر کامیابی حاصل کر لی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ہم نے سولی پر لٹکا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے عقائد اور نظریات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ اپنایا ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے عقائد کی تردید کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، ان لوگوں نے جو یہ عقیدہ اپنایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کو سولی پر لٹکایا جا چکا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ مصلوب ہو کر ہماری زندگی کے اندر جو کچھ گناہ ہوتے ہیں وہ کفارے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، کہ نہ ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو کر چونکہ سولی پر لٹکائے جا چکے ہیں، اب ہماری زندگی کے اندر جو کچھ گناہ ہوئے ہیں، جو کچھ سیئات ہوئی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سیئات کے حوالے سے ہماری گرفت نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری سیئات کے لیے اور ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کی تردید فرمائی کہ فرمایا نہ تو ان کو قتل کیا جا چکا اور نہ ہی ان کو سولی دی جا چکی، بلکہ معاملہ یہ ہے بل شبیہ لہم ولیکن شبیہ لہم، کہ یہ معاملہ ان کے حق میں یا ان کے نزدیک گڑبڑ کر دیا گیا، اس اعتبار سے جو بندہ اندر داخل ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شباہت اور انہی جیسی شکل و صورت اس بندے کو دے دی گئی، اصل تو اس کو قتل کیا گیا تھا اور اس کو سولی پر لٹکایا جا چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوه یقینا، واقعہ یہ ہے یقینی طور پر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی جسمانی اعضاء کے ساتھ ساتھ یا جسد عنصری کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہیں، اللہ کے لیے کام مشکل نہیں، اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا جائے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طرح کے انعامات سے اور معجزات سے نوازا ہے۔ یہ بات ہو سکتا ہے کہ تفسیر کے دوران یہ کسی اور سے سنی ہو کہ جس نبی نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے حجت اور دلیل کے طور پر ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ معجزات بھی عطا کیے گئے۔ یہ معجزات جو اللہ کی جانب سے حضرات انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے جاتے ہیں، تو معجزات کے عطا کیے جانے میں زمانے کے تقاضے کو بہت زیادہ ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر و جادوگری کا دورہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے آپ دیکھیں، کئی سارے معجزات عطا کیے، ان میں سے جو ایک مشہور معجزہ ہے وہ عصا ہے کہ ایک لاٹھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کے اندر، جب تک وہ لاٹھی ہے اپنی شکل و صورت کے اندر ہے، اس عصا کو جیسے ہی زمین پر ڈالا اب اس نے سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ یہ ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔
انہی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ بغل کے اندر داخل کر کے جب نکالتے تو نہایت روشن چمکدار بغیر کسی بیماری کے روشن اور چمکدار ہو کر نکلتا تھا۔ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا من غیر سوء آیۃ اخری، یہ جو ہاتھ کا بغل کے اندر ڈال کر نکالنا پھر اس کا روشن چمکدار ہو کر نکلنا، یہ اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسرا معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ اور ہاتھ کا روشن چمکدار ہونا یہ کسی برس کی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا کہ برس کی بیماری میں جسم کے مختلف حصوں پر سفیدی ظاہر ہوتی ہے، جو حسن و جمال ہونا چاہیے، جو خوبصورتی ہونی چاہیے، وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی مرض بیماری کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا دور تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، دعوے نبوت کو ثابت کرنے کی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دلیل کے طور پر، حجت کے طور پر اسی زمانے کے تقاضے کے مطابق معجزات عطا کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی کئی سارے معجزات عطا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معجزات کو ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا، حکمت کا دورہ تھا، اسی لیے اسی کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ ایک بیچارہ نابینا ہے، مادرزاد نابینا ہے، ماں کے پیٹ سے وہ نابینا اندھا پیدا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے فضل سے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا کیا گیا، ایک بندہ ہے برس کی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ جسم کے جگہ جگہ حصوں پر جو سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ بندہ شفا یاب ہو جاتا تھا، صحت یاب ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں یہ بات بھی ہے، قرآن کے اندر ذکر کیا گیا کہ اگر مٹی سے کوئی پرندہ بنایا، اس کی تصویر بنائی اور اس کا ایک نمونہ بنایا، اس کے بعد اس کے اندر پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ تھوڑی دیر آگے اڑتا، اس کے بعد وہ زمین پر گر جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک معجزہ یہ بھی نقل کیا گیا کہ قبرستان سے گزر رہے ہوتے، قبر کے اندر جو مدفون مردہ ہوتا اس سے کہتے تم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے جاؤ، وہ پھر مردہ اپنی قبر سے ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کی ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ کا ایک بڑا فضل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ رہا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی تائید اور نصرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر وقت حاصل رہی ہے۔ اذ ایدتک بروح القدس، یہ یہودی جو ہر وقت آپ کی جان کے پیچھے پڑے رہتے تھے، ان کی سازشوں سے اور ان کے منصوبوں سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی تائید اور نصرت ان کے ساتھ شامل حال فرمائی۔ جبرائیل امین علیہ السلام ہر وقت ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ویسے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جتنے بھی انسان ہیں، قرآن کی شہادت کے مطابق لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہت سارے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ فرشتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ خود حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست اور بلا واسطہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو مختلف طرح کے انعامات سے، احسانات سے نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کے معجزات عطا کیے ہیں۔ یہی عیسیٰ ابن مریم ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم جو قرب قیامت میں کہ جن کو زندہ بحالت حیات آسمان پر اٹھا لیا گیا، قیامت کے قریب جو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، دوبارہ
دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر نازل کیا جائے گا بحیثیت امتی. نبی تو وہ پہلے سے نبی ہونے کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر نہیں آئیں گے, امتی ہونے کی حیثیت سے وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے, اسلامی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو اس کی جانب دعوت دیں گے. یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا کیا ہے, اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر, فضل کے طور پر قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا کرنا, یہ خصوصیت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باکمال خاتون تھی. حدیث کے مطابق کہ مردوں کے اندر تو بہت سارے باکمال مرد حضرات ہوئے ہیں, لیکن عورتوں کے اندر بھی بہت سی باکمال خواتین اس دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہیں, جن میں سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ مردوں کے اندر تو کمال رہا ہے, مردوں کے اندر تو خوبیاں رہی ہیں, لیکن بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں جو اپنے کمالات کے اعتبار سے, اپنے امتیازات کے اعتبار سے اور اپنے خصائص کے اعتبار سے دنیا کے اندر بہت سارے باکمال مردوں کے مقابلے میں بڑھی ہوئی تھی. انہی میں سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو دنیا سے زندہ بحالت حیات آسمان پر اٹھایا ہے اور ابھی تک وہ زندہ وہاں پر موجود ہیں, جب ان کا وقت ہوگا قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کو آسمان سے نازل فرمائیں گے, جس کی شکل یہی ہوگی. میں نے جیسے کہ ابھی ذکر کیا, حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قسطنطنیہ میں ہوں گے اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے دجالوں کے ساتھ قتال کر رہے ہوں گے, مقابلہ کر رہے ہوں گے, اسی دوران ان کو یہ اطلاع ملے گی کہ دجال اکبر جس کی بشارت یہ جس کی پہلے ہی خبر دے دی گئی ہے, ملک شام کے اندر اس کا خروج ہو چکا ہے. قسطنطنیہ سے ڈائریکٹ یہاں ملک شام آئیں گے, آنے کے بعد یہاں تیاری کر رہے ہوں گے لڑائی کی, مقابلے کی. اسی دوران نماز کا وقت ہو جائے گا, اذان کہی جا چکی ہوگی, اقامت کہی جا چکی ہوگی, صف بھی لگ چکی ہوں گی. اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر سوار ہو کر دنیا کے اندر نازل ہوں گے اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پھر نماز کی درخواست کریں گے, لیکن اس موقع پر وہ نماز نہیں پڑھائیں گے. یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ضرور بھی ضرور تم میں سے ایک انصاف پسند حاکم اور حکمراں ضرور نازل کیا جائے گا, اور وہ اپنے نازل کیے جانے کے بعد صلیب کو توڑ دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں جتنے بھی عیسائی ہوں گے وہ سارے کے سارے عیسائی اسلام کو قبول کر لیں گے. عیسائیت ختم ہو چکی ہوگی, صلیب کی عبادت ختم ہو چکی ہوگی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا, اہل کتاب میں سے خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول فرمائے جانے کے بعد اگر دنیا کے اندر ان کو رہنے کا حق ہے, ایک ہی طریقہ کار ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں, عیسائیت اور یہودیت کو چھوڑ کر مذہب اسلام کو اختیار کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی عیسائی یا کوئی بھی یہودی ایسا نہیں ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی موت سے پہلے یا اپنے مرنے سے پہلے ایمان کو لے کر آ جائے گا. یہ پہلے ہی بشارت دے دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول فرمائے جانے کے بعد صلیب کو توڑ ڈالیں گے, اور صلیب کے توڑے جانے کا مطلب یہی ہے عیسائیت دنیا سے ختم ہو جائے گی, خالصتاً صرف مسلمان اس دنیا کے اندر باقی رہ جائیں گے. اور روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائے جانے کے بعد ان کے منہ سے جو سانس نکلے گا اور وہ سانس جہاں تک پہنچے گا, وہ سانس جس کافر کو لگ رہا ہوگا وہ کافر مرتا چلا جائے گا اور اس کا نام و نشان اس دنیا سے ختم ہوتا چلا جائے گا. یہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پیشین گوئی فرمائی ہے. پھر اسی روایت کے اندر جس کے اندر کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دے لیں گے اور دنیا کے اندر جتنی بھی خنزیری نسل ہوگی, جتنے بھی خنزیر پائے جائیں گے, وہ سارے کے سارے خنزیر ایسے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کر ڈالیں گے, ان کو مار ڈالیں گے. اور پھر ان کے زمانے کے اندر
برکت اتنی ہوگی مال و دولت کے اعتبار سے کہ دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی بندہ صدقات کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بندہ زکوٰۃ کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں سے ضرور بھی ضرور ایک حاکم اور حکمراں بن کر جو انصاف پسند ہوگا، منصف ہوگا، ضرور بھی ضرور تمہارے درمیان نازل کیا جائے گا، جس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، اور برکت مال و دولت کے اعتبار سے اس قدر ہوگی اور مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی صدقات کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا اور کوئی زکوٰۃ کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا ہے کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جو ذکر کی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، ان سے یہی عیسیٰ مراد ہیں کہ جن کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی عیسیٰ مراد ہیں کہ جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، یہی وہ عیسیٰ ہیں کہ قرآن کی شہادت کے مطابق ان کو کئی طرح کے معجزات عطا کیے گئے، وہ یہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے کہ جن کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی تعین اور نصرت حاصل ہوئی ہے، یہی وہ عیسیٰ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں صاف یہ کہا گیا کہ یہودیوں نے جو اپنا منصوبہ بنایا ہے، عقیدہ بنایا ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر ڈالا، اللہ نے فرمایا کہ نہ تو ان کو قتل کیا گیا، عیسائیوں نے ان کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ قائم کیا کہ ان کو سولی دی جا چکی ہے، اور وہ سولی پر چڑھائے جانے کے بعد ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کے ساتھ اب ہماری گرفت کرنے والے نہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی دیے جانے کے بعد ہمارے ان گناہوں کی جانب سے کفارہ بن چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو کچھ ذکر کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یہ قرآن کے اعتبار سے، احادیث کے اعتبار سے قدر تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد آپ ایک بات یہ سمجھیں، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو یہ ذکر کیا گیا کہ ان کا دنیا کے اندر آنا یا ظاہر ہونا، اور پھر مکہ المکرمہ میں جس وقت کے وہ طواف کر رہے ہوں گے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت لیا جانا، یہ مہدویت یا حضرت مہدی یا کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ خالی پڑا ہو اور کوئی بھی آئے اپنی مرضی کے اعتبار سے دعویٰ کر کے اس منصب پر بیٹھ جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ احادیث میں جو کچھ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتلایا گیا ہے وہ ایک یقینی خبر ہے اور مخصوص ایک شخصیت کے ساتھ، اور اس سے مراد حضرت محمد بن عبداللہ المہدی المنتظر ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مہدی ہوں گے کہ جن کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کا نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ اور ان کا لقب مہدی ہوگا، اور ان کو المنتظر اس معنی کر کہا جائے گا چونکہ قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، ان کا انتظار کیا جائے گا، اس وجہ سے ان کو منتظر کہا جاتا ہے۔ پورا نام ہے محمد بن عبداللہ المہدی المنتظر۔ مذہب اسلام کے اندر مہدیت کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کے لیے باقاعدہ اعلان کیا جائے، اس کے لیے کوئی جماعت بنائی جائے، بلکہ جس وقت حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان ظاہر ہوں گے، اس وقت کے حالات خود اس طرح کے بنا دیے جائیں گے کہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے اندر جو علامات پائی جائیں گی ان علامات کو دیکھ کر خود بخود طے کر لیں گے یہی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ از خود اعلان نہیں فرمائیں گے میں ہی مہدی ہوں اور میرے ہی حوالے سے احادیث کے اندر بشارت دے دی گئی ہے۔ تو میں نے بتلایا کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے احادیث میں جو کچھ ذکر کیا گیا وہ صرف پیشین گوئی ہی نہیں ہے بلکہ وہ واقعہ ہے، ایک خبر ہے جو مختص ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ وہ کہ جن کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، لقب مہدی ہوگا، اور جن کے ہاتھ پر بیعت لی جائے گی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب ان کا نزول ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ ان کا بحالت حیات زندہ اسی جسمانی اعضاء کے ساتھ ساتھ آسمان پر اٹھایا جانا قرآن سے ثابت ہے، قرآنی عقیدہ ہے۔ پھر اسی طرح قرآنی آیت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور دنیا کے اندر ان کا نزول ہوگا۔ تو مذہب اسلام کے اندر
مسیحیت یہ بھی کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ کوئی آئے اور اس کے لیے اعلان کرے کہ میں ہی حضرت عیسیٰ ہوں یا میں ہی کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ اگر اتنی بات آپ حضرات کے ذہن نشی ہو گئی، ہمارے ملک کے اندر خاص طور سے اب سے 20 یا 25 سال جو ایک فتنہ وجود میں آیا شکیل بن حنیف کے نام سے، پہلے تو اس نے دہلی کے اندر مختلف مقامات پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھی، لیکن جب وہاں پر اس کو ناکامی ملی اور کامیاب نہیں ہو سکا، وہ مہاراشٹر کے اورنگ آباد کے اندر آیا وہاں اور اس کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ بہت خفیہ طریقے سے، شاطرانہ طریقے سے اس فرقے کی جو سرگرمیاں تھیں اپنی سرگرمیوں کو آگے بڑھاتا رہا۔ سب سے پہلے جو شکیلی ہیں، شکیل بن حنیف کے ماننے والے ہیں، جب وہ لوگوں سے اور خاص طور سے نوجوانوں سے رابطہ کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ بات ذہن نشی کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث میں جس دجال کے حوالے سے بات کہی جا چکی ہے، اس دجال کی آمد ہو چکی ہے، وہ دجال آ چکا ہے۔ احادیث میں یہ کہا گیا کہ جو دجال قیامت کے قریب نکلے گا اس کا خروج ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ شکیلی اپنی جانب سے اس بات کے مدعی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ دجال سے مراد امریکہ اور فرانس اور ان دو ملکوں کا مجموعہ مراد ہے، اس لیے کہ جب اردو کے اندر امریکہ اور فرانس کو ایک ساتھ لکھا جائے گا، بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کی آمد ہو چکی ہے۔ جب دجال کی آمد کا یقین سامنے والوں کو ہو جاتا ہے، اب دوسرا شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے کہ احادیث میں دجال کے نکلنے کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی بشارت دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے جو کچھ قرآن اور احادیث کے اندر پیشین گوئی کے طور پر بتلایا گیا، تو وہ مسیح اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ اب آپ کے لیے اگر نجات آپ چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت اختیار کر لی جائے اور ان کو اپنا مسیح مان کر، ان کو اپنا مہدی مان کر اپنے لیے ذریعہ نجات یا ذریعہ کامیابی کو اختیار کیا جائے۔ میرے بھائیو، یہ جو کچھ اس فرقے کا دعویٰ ہے، یہ جو کچھ باتیں ہیں آپ سمجھیں۔ میں نے شروع میں تمہید کے ساتھ جو اتنی تفصیل کے ساتھ بات ذکر کی ہے، ایک تو دجال کے حوالے سے بخاری کی بالکل صحیح روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو دجال دکھایا گیا کہ دجال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو جو خواب میں دیکھا، سرخ رنگ کا نہایت موٹا شخص تھا، بال گھنگریالو تھے، دہنی آنکھ کے اعتبار سے کانا تھا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ خزاع کے ابن قطن کے مشابہ بہت زیادہ تھا وہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دجال کا تعارف کرایا ہے۔ دجال ظاہر سی بات ہے کہ جس کے حوالے سے بہت ساری علامتیں، یہ جو کچھ کہا گیا اس کا خروج نہیں ہوا، وہ تو ایک الگ بات ہوئی۔ پھر شکیل بن حنیف جو اپنے بارے میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دو الگ الگ شخصیت نہیں بلکہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں اور وہ میں ہی ہوں۔ میں نے جو کچھ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، آپ نے اچھی طرح سمجھا ہوگا کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت الگ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت الگ ہے۔ تین احادیث خاص طور سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً فرما رہے ہیں کہ جو مہدی قرب قیامت میں آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا، ان کے ہاتھ پر بیعت لی جائے گی، وہ تو وہ مہدی ہوں گے جن کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، لقب مہدی ہوگا، پورا نام محمد بن عبداللہ المہدی المنتظر ہوگا۔ یہ موجودہ فرقہ جو اپنے بارے میں مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ذرا آپ اس کے نام کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کا نام ہی تو شکیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ مہدی جن کی بشارت دی جا رہی ہے نام محمد ہوگا، یہ اپنے بارے میں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کذاب بالکل سمجھا جائے گا، ظاہر سی بات ہے نام ہی اس کا شکیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا۔ یہ موجودہ فرقہ جو اپنے بارے میں مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، والد کا نام تو حنیف ہے، عبداللہ کہاں ہے نام۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ فرقہ، وہ مہدی جن کے بارے میں بشارت دی گئی اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، ان کا تعلق میرے خاندان سے ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، یعنی سید ہوں گے، سادات ہوں گے۔ آپ
دیکھیں یہ موجودہ فرقہ جس کا بانی شکیل بن حنیف ہے، بہار دربھنگا کا رہنے والا ہے، خاندان کے اعتبار سے دیکھیں خاندان بھی غیر معروف ہے، نام کے اعتبار سے دیکھیں نام کے اندر کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی۔ ان احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ شکیل بن حنیف جو اپنے بارے میں اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے احادیث میں جو کچھ پیشین گوئیاں بتلائی ہیں، جو علامتیں بتلائی ہیں، نشانیاں بتلائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک علامت اس کے بارے میں نہیں پائی جاتی ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات ذکر کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، امت مسلمہ کے بنیادی متفق علیہ عقائد میں سے دو عقیدے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب قیامت میں ظاہر ہونا، اور تفصیل آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی۔ دوسرا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بحالت حیات آسمان سے دو فرشتوں کے ذریعے زمین پر اتارا جانا، ان کا نازل ہونا۔ احادیث میں ان کے حوالے سے جو کچھ علامتیں اور نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، ان بیان کردہ علامتوں کے ساتھ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت الگ ہے، جن کا نام محمد بن عبداللہ المہدی المنتظر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت الگ ہے۔ سب سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا جائے گا، ان کا ظہور ہوگا، پھر انہی سچے مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے یا ان کا نزول ہوگا۔ یہ موجودہ فرقہ جس کا نام شکیل بن حنیف ہے، اپنے بارے میں پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں الگ الگ شخصیت نہیں بلکہ دونوں ایک ہی شخصیت۔ دوسری بات اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جن کے بارے میں کہا گیا وہ میں ہی ہوں، میں ہی حضرت مہدی ہوں اور میں ہی حضرت عیسیٰ ہوں۔ کوئی بھی جو تاریخ پر نظر رکھتا ہو یا عقائد کی باتیں معلوم ہو، ظاہر سی بات ہے کہ اس دعوے کی جو کہاں تک یہ دعویٰ سچا ہے اور اپنے اندر صداقت کو لیے ہوئے ہر کوئی اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی شروع میں ایک بات ذکر کی، عقائد کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں یا بدیہیات اور ضروریات دین کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا جائے، بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بحالت حیات، ان کا اسی جسمانی اعضاء کے ساتھ ساتھ آسمان پر اٹھانا قرآن کریم سے ثابت ہے، اور پھر ان کا وہاں پر زندہ موجود رہنا اور بحالت حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں دوبارہ دنیا کے اندر نازل کیا جانا، یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ بہت سی احادیث متواترہ جو بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر ذکر کی گئی ان سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس عقیدے کا انکار کر کے حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسے عقائد اور نظریات کو اپنائے جو سراسر اسلامی عقائد اور نظریات کے خلاف ہیں، یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ بندہ ضروریات دین کا منکر ہے، ایک اسلامی عقیدہ جو صحیح احادیث سے قرآنی نصوص سے منقول ہے اس کا منکر ہے۔ منکر ہونے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے گا۔ ہمیں اس فرقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے شہر کے اندر مجلس تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے ایک مجلس تنظیم ہے۔ ابھی خاص طور سے یہ فرقہ تو یہاں پر یا اس کے آثار تو پہلے سے ہی پائے جا رہے تھے، لیکن 2 ہفتے پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس فرقے کی تشہیر اور زیادہ ہوئی۔ جب اس فرقے کے ماننے والے یہ بہت سارے شکیلیوں کا انکشاف ہوا تو جو اس مجلس سے منسلک علماء ہیں ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اپنے نوجوانوں کو خاص طور سے بچایا جائے، اور یہ فتنہ جو سراسر گمراہ ہے اس کی گمراہی سے کیسے بچایا جائے، اور نوجوانوں کو ان کے صحیح عقائد کے ساتھ ساتھ ان کو کس طرح محفوظ رکھا جائے۔ ان کی کئی ساری میٹنگیں ہوئی ہیں اور اس میٹنگ کے اندر یہ بات طے کی گئی کہ ہر ہفتے چاہے جمعے کے دن یا جمعرات میں اسی عنوان سے کہ ایک تو یہ ہے کہ دجال کا خروج کب ہوگا، دجال کی کیا کیا علامتیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس طرح ہوگا، کب ہوگا، ان کی کیا علامتیں ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہیں، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا نشانیاں ہوں گی، کب ان کا ظہور ہوگا۔
اس طرح کے عناوین پر ہر ہفتے کوئی نہ کوئی پروگرام طے کیا جاتا ہے جس میں کسی نہ کسی عالم کا بیان طے ہوتا ہے۔ ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب اسی متعلقہ فرقے سے متعلق اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جن خطیب کو مدعو کیا جاتا ہے پہلے سے عنوان بھی بتلا دیا جاتا ہے، اور ایک مقرر پوری تیاری کے ساتھ اور اس فرقے کی جانب سے خاص طور سے کیا کیا شوشے چھوڑے جاتے ہیں، کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں، ان اعتراضات کو وہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر عقائد کی درستگی پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اگر عقائد کے اعتبار سے ہم متزلزل ہوں اور ہمارے عقائد درست نہ ہو، عقائد کے اعتبار سے ہم کسی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، میرے بھائیو جب تک عقائد درست نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اعمال کو قبول نہیں فرماتے۔ ان اللہ اعمال کی قبولیت کے لیے عقائد بھی اسی طرح کے اپنانے ہوں گے کہ جو عقائد ضروریات دین سے صحیح طور پر ثابت ہیں اور وہ ضروریات دین کے اندر داخل ہیں۔ ہمیں اپنی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے نوجوان طبقہ اس فرقے سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے محلے کی مسجد میں جو امام ہیں ان سے آپ رابطہ کریں کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہوا دجال کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتا ہے تو آپ متعلقہ مسجد کے امام کو باخبر کریں اور پھر ان سے یہ کہیں کہ بھئی اس موضوع پر بات ہونی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ صحیح طور پر اس مسئلے کا حل فرمائیں۔ اگر ان سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ کے مقامی کافی علماء ہیں، ان تک اس مسئلے کو پہنچایا جائے، وہاں سے اس کا حل تلاش کیا جائے۔ یہ بہت مختصر انداز میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور پھر جو موجودہ فرقہ ہے، موجودہ فتنہ ہے، اس کی کچھ جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر ہمارے جتنے بھی بھائی احباب آئے ہوئے ہیں اور ہماری جتنی ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے حق میں مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقائد کو اپنا کر اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی دینی، ملی، سماجی اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو میڈیا ناگپور کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اسی طرح تازہ ترین خبریں اور ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے اپنے موبائل پر پانے کے لیے ہمارے چینل کے بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔ آپ کا خادم محمد زید انصاری، ڈائریکٹر اینڈ چیف ایڈیٹر رپورٹر اردو میڈیا ناگپور۔